أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 14 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 14. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. موضوع کیا ہے؟ ابتدائی آیات میں جو شروع کا حصہ ہے، ابتدائی آیات سے مراد اس سورت کا جو شروع کا حصہ ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے، بڑا عنوان اس کا ہے، وہ ہے عیسائیوں کی اصلاح. زیادہ تر عیسائیوں کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن اس میں آل عمران کا تذکرہ بھی اسی مناسبت سے ہے. حضرت مریم کا تذکرہ ہے، ان کے والد کا تذکرہ ہے، ان کے خاندان کا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی تربیت کرنے والے تھے. یہ بھی اسی مناسبت سے ہے سب، کیونکہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے. یہ باتیں بھی بیچ میں آ گئی، لیکن بیچ میں کچھ چیزیں اور ہے. بیچ میں ان کی نافرمانیوں کا، خرابیوں کا ذکر پہ ضمن میں، جیسے یہاں آج بتا رہے ہیں کہ یہ کفر کی علت کیا ہے. کفر کی علت، سبب، یعنی یہ جو لوگ کافر بنتے ہیں دنیا کے اندر، یہ سارے دنیا دیکھو کافر ہو گئی ہے، اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہے، کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے، برائیوں میں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے ایک آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کون سا فتنہ اس کے لیے ابتلا کا سبب بنتا ہے، آزمائش کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بڑی وجہ جو ہے نا مبتلا ہونے کی، وہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ہر فتنے کی جڑ، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. قناعت ہر مسئلے کا حل ہے. قناعت کا مطلب یہ اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو قناعت، اگر اللہ نے کم دیا ہے تو قناعت، اس پر صبر، قناعت ہو اس پہ، قناعت اس پر قناعت ہو. اس لیے اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الغنى غنى النفس، مالداری نفس کی مالداری ہے، انسان کا دل بڑا ہو. اور لوگ ہوتے ہیں نا، اور ایک آدمی بہت کچھ ڈور لگانے کے باوجود بھی وہ حرص اور لالچ کی صفت اس کے اندر سے نہیں نکلتی. تو قناعت کا مطلب یہ جتنا اللہ نے دیا انسان اس پر شکر ادا کرے، اس کو قناعت کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. فرمایا زین للناس، مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے. زین خوبصورت کر دی گئی ہے. زین کے معنی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت. شہوات یعنی چاہتیں، شہوات کے معنی چاہتے، خواہشات. یار میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں فلاں جگہ گھوم کے بھی آیا، میں یہ بھی کر لوں. مستقل ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے نا کہ میری زندگی اس طریقے سے گزرے. اب اتنے آدمی بیٹھے ہیں، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی ہم میں سے. میری اپنی خواہش ہوگی، آپ کی اپنی خواہش. خواہشات ہے انسان کی اپنی.
اب خواہشات اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. ایک آدمی کی اچھی خواہش ہے میں بہت اچھا میں قرآن کا ماہر بن جاؤں, میں قرآن کو سمجھوں, قرآن کو سمجھاؤں, خواہش ہے, اچھی خواہش ہے. ایک آدمی کہتے ہیں میں بڑا عالم بن جاؤں, اچھی خواہش ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ حلال روزی اور نعمت دے دو, میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں, اچھی خواہش ہے. لیکن شرط ہے کہ پھر جم بھی جائے اس کے ساتھ, اپنے وعدے کو پورے بھی کرے. نہیں سالبہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ مال آنے کے بعد لڑک جائے, یہ بھی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. بعض خواہشات ہوتی اچھی ہیں, اس کی تمنا بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ سب خواہشات یہ فرمایا شہوات کی محبت, حب الشہوات, شہوات کی محبت. یہ کس شکل میں ہے شہوات کی محبت جو لوگوں کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے, کس شکل میں؟ فرمایا من النساء, عورتوں میں سے, خواتین کی صورت میں ہے. والبنین, بیٹوں میں سے, وہ چاہتے میری اولاد ہو, بیٹا ہو. والقناطیر المقنطرۃ, اور خزانے, قناطیر قنطاروں کی جمع ہے, قنطار. قنطار کے معنی ہے خزانہ, قناطیر خزانے. المقنطرہ پل لگائے ہوئے, ڈور لگائے ہوئے خزانے. بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے مال آنا چاہیے, کہتے بس یہ خواہش ہوتی ہے. اب یہ مال کس چیز میں سے؟ من الذهب, سونے میں سے. والفضة, چاندی میں سے. والخیل المسومة, نشان زدہ گھوڑوں میں سے, نشان لگائے ہوئے گھوڑوں میں سے. یہ گھوڑا ایسی چیز ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ کسی لفظ کی تعین نہیں فرماتے, اس لیے کہ تعین سے ہر زمانے کی چیز بدلتے, حالات بدلتے رہتے ہیں. لیکن گھوڑے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ یار جگہ فٹ کر دیا اللہ نے, عجیب چیز ہے. نشان زدہ گھوڑے کا مطلب یہ عمدہ گھوڑے کی طرف اشارہ ہے, عمدہ گھوڑوں میں سے, جو خاص نسل گھوڑا, عمدہ گھوڑے جس کو کہتے ہیں. ہاں اصل میں یہاں تو گھوڑے جس مقصد دیکھیں, اصل میں اس معاشرے میں گھوڑا جو ہے نا, گھوڑا ہوتا تھا. اصل گھوڑے کا مقصد وہ ہے. دیکھیے قرآن کریم میں 10ویں پارے میں ہم پڑھیں گے اللہ نے جہاد کا ذکر فرمایا, تو جہاد کے لیے جو تربیت کا ذکر پہلے فرمایا کہ جہاد کی تربیت ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھے. تو کیا فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور تیاری کرو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جو تمہارے بس میں ہو, قوت میں سے, جو تمہاری طاقت میں ہو. من قوت, قوت میں سے. اب لفظ استعمال کیا قوت کا, کوئی کسی چیز کا اسلحے کا نام نہیں لیا, کو کون سا اسلحہ سیکھو کیا سیکھو, قوت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے قوت کی تشریح کیا کی, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی. خبردار سن لو, قوت مار پھینکنے میں ہے, قوت مار پھینکنے میں ہے. قوت مار پھینکنے میں یعنی دور سے مارنا. اب دیکھو وہ میزائلوں کی طرف, یہ سب چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اپنے آپ کو تیار کرو. لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ نہیں, یہ تو اسلام نے ہمیں کہا, لیکن ہمارے اصل میں ہم خراب ہو گئے. اور آگے دوسرا لفظ کیا استعمال کر, امر رباط الخیل, بند ہوئے گھوڑوں میں سے. اب آپ کہیں گے کہ اس دور میں گھوڑے کا کہاں کیا وہ بنتا ہے. اب بھی آپ دنیا کی کسی فوج سے جا کے پوچھیں کہ گھوڑے کی فوج میں کیا وہ ہے, پاکستانی فوج سے پوچھیں, انڈیا کی فوج سے پوچھیں, کسی بھی فوج کے بارے میں معلومات کریں کہ گھوڑے کی اس وقت فوج میں کیا حیثیت ہے. وہ کہیں گے گھوڑے کے بغیر فوج نامکمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ الخیل معقود بنواسی الخیر الی یوم القیامہ, کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھا ہے. حالانکہ جانور حلال ہے لیکن اس کی قربانی کو شریعت نے وہ نہیں, جیسے اس کو نہیں دیا.
قربانی کیوں؟ یہ اعلی جہاد ہے برکت کی وجہ سے، اعزاز اس کا اتنا بڑا ہے، اس کے اوپر مستقل محدثین نے ابواب باندھے۔ صرف میں یہ تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گھوڑے کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کیا گھوڑا بہت عجیب چیز ہے، یہ ہر زمانے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایک دفاعی نقطۂ نگاہ سے بہت بڑی اہم ضرورت ہے۔ اب بھی گھوڑے بہت مہنگے مہنگے ملتے ہیں، کسی نے پوچھا ہے کبھی کتنے کا گھوڑا؟ پھر اس کو جو کتنے کا ہوتا ہے ابھی بھی اچھا والا؟ ہاں آج کل تو یہ استعمال کرتے ہیں جس میں یہ جوئے میں ریس میں استعمال کرتے ہیں بہترین ہے۔ اچھا، والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑوں میں سے ایک ساتھی ابھی میرے پاس آئے، کہتے خواب دیکھا ہے میری بہن نے ہمشیرہ نے، وہ کہ ایک زبردست گھوڑا ہے، وہ اس پر سوار جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ آپ لوگ کو بھائی یہ تو طالبان آ گئے، دہشت گرد ہے، بھاگو یہاں سے، تفسیر چھوڑ کے بھاگو۔ ذہن عجیب سا بن گیا لوگوں کا نا۔ اچھا، والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑوں میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، انعام نعم ان کی جمع ہے، مویشی اس کی بھی بڑی وہ ہوتی ہے۔ نشان زدہ کا معنی عمدہ، ہاں جب قرآن اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس کے ایک معنی کرتے تام الخلقت، یعنی مکمل مضبوط گھوڑا، عمدہ گھوڑا، نشان لگایا ہوا گھوڑا۔ خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب دیگر نشان زدہ گھوڑے تو اس کا مطلب عمدہ قسم کے گھوڑے۔ والانعام، اور مویشیوں میں سے، مویشی بھی بہت بڑی ایک وہ ہے، دنیا کا وہ ہے۔ آپ دیکھیں گے بھینسوں والے سے پوچھیں، بھینسوں کا کاروبار کرتے ہیں، یہ قربانی کے دنوں میں پھر کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے بھائی، جانور ہے کتنا مہنگے مہنگے ملتے ہیں، بکروں کو دیکھو، بھیڑ دمبوں کو دیکھو، چیزیں مہنگی ملتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا دنیا کا وہ ہے۔ والانعام، مویشیاں، والحرث، کھیتی ہے، جو کچھ ہم ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، کھیتیوں سے ہو کر سب کچھ آتا ہے یہاں پر، کھیت وغیرہ، یہ کتنا بڑا وہ ہے، زراعت کاروبار کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا، کتنی چیزیں ہوں گی گنے آپ ذرا۔ شہوات کی محبت لوگوں کے لیے خوبصورت کر دی گئی، کس شکل میں؟ من النساء ایک، والبنین دو، نہیں شہوات تو ایک ہو گیا نا، شہوات کی تشریح ہو رہی ہے۔ نمبر ایک عورتوں کی شکل میں بنین، والقناطیر المقنطرہ، اب قناطیر المقنطرہ کی تشریح ہو رہی ہے، من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، تین اوپر وہ بتائے اور پھر قناطیر المقنطرہ کی جو ہے وہ تشریح ہے کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھے؟ سب سے پہلے تین چیزیں بتائیں، دیکھیں عورتیں، بیٹے اور ڈھیر لگائے ہوئے خزانے، تین چیزیں بتائی نا، اور پھر ڈھیر لگائے ہوئے خزانے کی تشریح کی کس چیز میں؟ سونا، چاندی، نشان زد عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیت۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ ایک آدمی مال کمائے گا تو وہ کتنا کھائے گا؟ ایک غریب آدمی کتنی روٹیاں کھاتے اور امیر کتنی روٹیاں کھاتے؟ ویسے آپ کے خیال میں یہ زیادہ کھاتے، تو یہ باقی مال جو اتنا سارا جمع کرتے اس کا کیا ہوتا پھر انتقال کے بعد؟ وارثوں کو لڑنے کے لیے خوش ہوتا ہے۔ اچھا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس بڑا زبردست ٹھکانہ ہے۔
ان سب چیزوں سے بھی زیادہ اچھا. قل اونبئکم، آگے بتا رہے ہیں، قل آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، محبین دنیا سے. لیکن دیکھیں دنیا کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں بات کو پوری طرح لینا چاہیے. محبت کا یہ مطلب نہیں اگر رزق حلال اللہ تعالیٰ دے اور حرص لالچ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ زیادہ دے وہ منع نہیں ہو تو اللہ کی نعمت ہے، وہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت اتنی کہ آدمی اس کے لیے پاگل ہو جائے. حلال حرام کی تمیز نہیں، گھر کی تمیز نہیں، بچوں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں، گھر پر کوئی توجہ نہیں. جب دیکھو تو بیچارہ بس زندگی پوری زندگی دنیا کے لیے لگا ہوا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ حرص لالچ اتنی ہو اور پھر اس میں سے اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرے. یعنی جس مال کے اندر خرچ کرنے کی صفت نہ ہو اس کا مطلب وہ مال فتنہ ہے. اپنے غریبوں کو نہیں دیتا، اپنے خاندان کو نہیں دیتا، جو بھی ہے مستحقین کو. فَمَقُلْ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اَأُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں بتلاؤں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ان چیزوں سے بہتر چیز کے بارے میں، بِخَيْرٍ بہتر چیز کے بارے میں، من ذالکم ان مذکورہ چیزوں سے. وہ کن کو، وہ بہتر چیز کن کو ملے گی؟ فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. عند ربہم ان کے رب کے ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ہے ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وازواج مطہرۃ اور پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے مطلب یہ ہے جو بھی اس سے پاک بالکل. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا اعلان. کہتے ہیں نا اہل جنت کو اللہ تعالیٰ میدان مزید میں جمع کریں گے. میدان مزید ایک بہت بڑا جو ہے وہ میدان ہوگا جس میں سارے جنتی جمع ہو گئے. اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہوں گے. ظاہر بات ہے جنتی تو اتنے کم بھی تو نہیں ہوں گے نا. جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جنتی بھی بہت سارے ہوں گے. اس لیے تو اللہ نے جنت بنائی. جہنم میں بھی بہت زیادہ ہوں گے اللہ کے نافرمان. یہ تو اللہ کو معلوم ہے بھائی، ہم نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے. تو یہ ہے کہتے میدان مزید میں جب جمع ہوں گے تو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز باقی ہے، وہ مانگو. کیا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اور کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ جنت مل گئی، حوریں مل گئی، سب کچھ مل گیا، نعمتوں کی کمی نہیں. جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ہماری چاہت، دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، چیز سامنے آ کے تیار ہوتی ہے. اب اور کیا چاہیے؟ عمر ہمیشہ کے لیے، موت کبھی نہیں، سب مل گیا، بیماری کبھی نہیں، صحت ہمیشہ. اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے سوچو کچھ اور چیز چاہیے. کہیں گے اللہ کی رضامندی ہوگی، اب ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہوں. یہ اعلان ہوگا ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی. واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندوں کو. بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ کون ہے اللہ کے بندے جن کو اتنا بڑا مقام ملے گا؟ اور یہ فرمایا الذین یقولون رب. ذرا غور سے دیکھیں کتنی صفات ہیں ہم میں. کاملین بیٹھے ہوئے نا، معاشرے کے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ قرآن سیکھنے کے لیے آئے. اس میں سے کتنی صفات ہیں ہم میں؟ سب سے پہلے میں بھی دیکھ رہا ہوں پھر آپ دیکھیں. الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا پس بخش دیجیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور بچا دیجیے ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، الصابرین
تکلیفوں پر صبر کرنے والے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صفت اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. انسان کندن بنتا ہے اس چیز سے. صبر کا قوت برداشت اور حوصلہ آدمی میں پیدا ہو جائے. اور کیوں پیدا ہو جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ میرا امتحان لے رہے. ایک کافر کی سوچ ہے, کبھی کبھی حوصلہ کافر بھی دکھاتا ہے, کتنے بڑے بڑے گچکے لگتے ہیں ان کو, لیکن ایک اس جذبے کے ساتھ صبر کرنے والے کہ یہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں اور میں اس لیے اس پہ صبر کرتا ہوں. الصابرین, یہ بہت بڑا مقام ہے صابرین کا. ان اللہ مع الصابرین قرآن میں فرمایا نا, صبر کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ کی رضا کے لیے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کا مرحلہ ایک محدود وقت ہوتا ہے, اس میں اللہ کی رضا کے لیے انسان برداشت کر لے. بس برداشت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دھچکا نہیں لگے گا اندر دلی طور پر, دھچکا بھی بہت بڑا لگے گا انسان کو. اندرونی طور پر ہو سکتے کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے, ہو سکتے کہ تکلیف بھی پہنچے, کچھ بھی, لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. برداشت نہیں, لیکن اس نے کم از کم یہ کیا کہ بھائی میں کم از کم خلاف شرع کام نہیں کروں گا. ایسا کام میں کبھی نہیں کروں گا جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اب ایک آدمی کی تکلیف اتنی تھی کہ وہیں پر وہ بیچارہ ختم ہو گیا. یہ الگ چیز ہے, یہ اللہ کی طرف سے. میرے اختیار میں جتنا ہے صبر کرنے کا میں کروں. جزا فضا نہ کرو, مالی دھچکا لگ جائے تو مطلب اس پہ وہ شور شراب, بس اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ برداشت کر لو. یہ جو بھی ہوتا ہے جس شکل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. ویسے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تکلیفیں تو زندگی میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی آتی ہے, اور اسی سے انسان بنتا ہے کندن, جس کے بغیر نہیں بنتا. عبادات سے کندن نہیں بنتا اتنا صبر اور برداشت کرنے سے بنتا ہے. والصادقین, سچ بولنے والے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو الحمدللہ ہم سب میں بہت اچھی طرح ہے. اس دن ایک ہمارے بڑے نیک آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, بڑا ہنسا, امام صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. تو گھر والوں نے فون کیا, ابھی تک کہاں ہے, آتا ہے نہیں. کہتے بس راستے میں وہ گھر کے قریب پہنچ چکا ہوں. تو بڑے نیک آدمی ہے. تو میں ایک دم جو ہے مجھے ہنسی آ گئی, میں ہنس پڑا. وہ موبائل بند کر کے کہتے مجھے سے کبھی کبھی چلتا ہے. یہ بڑی چیز بات چیزیں ہم ایسی کر لیتے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں, لیکن حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی ہے. والصادقین, سچ بولنے والے. والقانتین, اطاعت کرنے والے. یہ ہے بس آپ اس کو اطاعت, اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں ہم, کتنی نہیں کرتے ہیں, سوچنا, اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے میرا خیال میں. جب تک اپنی زندگی کا پورا جائزہ نہیں لیں گے تو صحیح پتہ نہیں لگے گا, اندازہ نہیں ہوگا. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے. یہ تو تقریباً سب میں کوئی کسی نہ کسی شکل میں ہے. والمستغفرین بالاسحار, اور سحریوں کے اوقات میں استغفار کرنے والے. یہ میرے اندر تو نہیں ہے, حقیقت ہے. سحریوں کے اوقات سے ہمارا تہجد میں اٹھ کے کبھی کبھی جو شر جاتے ویسے بہت کم ہے. آپ حضرات میں ہے ویسے تہجد میں اٹھتے ماشاء اللہ نہیں, اتنے تو ہوں گے, اتنے بڑے مجمع میں سے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ویسے عمومی عام بات ہو رہی ہے. تو کہتے جیسے پیر ویسے مرید, جیسے استاد ویسے شاگرد. یہ تو ہوگا نا, اثر تو پڑے گا. ایسے شروع کرنا چاہیے میرے خیال میں. میں سوچوں گا اس پہ گہرے طریقے سے سوچوں گا انشاءاللہ. والمستغفرین, اس سے بڑا مقام ملتا ہے. اتہزأ بالدعاء وتزدریہ ومعنیہ, اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما تدری بما صنع الدعاء, سہام اللیل لا تختی ولکن لها امد وللامد انقضاء. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کا تیر جو ہے نا یہ سیدھا جا کے نشانے پہ لگتا ہے. رات کا جو تیر ہے نا, رات کے اٹھ کے دعا مانگنا, یہ تیر سیدھا جا کے جو ہے وہ نشانے پہ لگتا ہے. جیسے یہ جس کو مل جائے نا, اس کا الگ معاشرے میں ایک الگ وہ ہوتا ہے, چہرے پہ الگ نور ہوتا ہے. سحری کے اوقات میں
جلدی سونے کی عادت بن گئی، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. جلدی سونے کی عادت، کم از کم 11 بجے کے بعد بستر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت اچھی صفت ہے. شہید اللہ، سحریوں کے اوقات میں استغفار کرنے والے. یہ بندوں کو کتنی صفات بتائیے، اس کو ذرا معلوم تو کریں، کم از کم معلوم تو ہونا چاہیے نا، یاد کریں اس کو. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ دعا مانگتے ہیں. دعا میں یہ چیزیں بڑی دیکھیں، صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین بالاسحار. 4 صفات. 5 کون کون سی ہے؟ اچھا ٹھیک. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ نے، پہلے ترجمہ سن لے پھر میں اس کا پس منظر بتاتا ہوں. شہید اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، خود اللہ نے گواہی دی ہے اپنی وحدانیت کی. انہ، بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے، اللہ ایک ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی یہ گواہی دی ہے. قائمًا بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے یہ وہ کیا. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. عزیز حکیم ہے وہ اللہ، زبردست ہے اور حکمت والے ہیں. تفسیروں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شام سے یہود کے 2 بڑے جو ہوتے ہیں عالم، بڑے بڑے عالم شام میں، ان کا بڑا مرکزی شہر شام تھا. یہ آئے مدینہ منورہ، آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تو وہی جگہ معلوم ہوتی ہے ہمارے تورات میں جو نشانیاں لکھی ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور پھر ان کا جو مستقل ٹھکانہ ہوگا جہاں رہیں گے وہ یہ جگہ اس قسم کی زمین ہوگی، کھجوریں ہیں، اور یہاں تو یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے. کہنے لگے یار واقعی بات تو بالکل ایسی ہے، یہ تو وہی جگہ لگ رہی ہے. پھر پتہ لگا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہنے لگے چلو اس کے پاس چلتے ہیں. دونوں آ گئے. دونوں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو دیکھا بظاہر علامات ساری نظر آ رہی ہے، جتنی علامات ان کی کتابوں میں تھی ہے نا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیچھے آپ نے پڑھا ہے ایسا آپ کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو کہنے لگے یار لگتا تو وہی ہے، چلو ایک سوال کرتے ہیں. ذرا سوال یہ ہمارا ایک سوال ہے. کہنے لگے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں جو سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے جس گواہی کا ذکر کیا وہ گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی، یہ سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. دونوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. یہ اور یہ بڑی فضیلت والی آیتوں میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی نا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور یہ والی آیت، یہ اور یہ قل اللہم مالک الملک سامنے والی آیت آ رہی ہے، بلکہ یہ بھی ہے، اس کا بھی ذکر آتا ہے حدیث میں. ان کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام کیا کہتے ہیں اس کو جنت میں داخل کریں گے، تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے اس کی. لیکن حاجتوں کا کیا مطلب ہے؟ حاجتوں کو پورا کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں. شاید ہماری ایک حاجت کو ایک ہماری سوچ بڑی کمزور ہوتی ہے نا. میں ایک چیز چاہ رہا ہوں، میری چاہت ہے اور وہ پوری نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ میری چاہت پوری نہیں. شاید وہ پوری نہ ہونے میں ہمارا فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اور میری ایک خواہش ہے، دلی چاہت ہے کہ یہ کام میرا ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں فائدہ ہو، یا مجھے پتہ ہے کہ اسی میں میرا فائدہ ہے. یہ تو میری سوچ ہے نا. کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہر آدمی بتا سکتے، تجربے سے شاہد ہے
کہ کئی چیزیں ہم نے مانگی، بچی کے رشتے کا مسئلہ ہوتا، بچے کے رشتے کا ہوتا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا، ایک جگہ ہماری خواہش تھی، بڑی کوشش کی اور وہ نہیں ہوا، وقتی طور پر بڑا جھٹکا لگا، یار میرا کام رک گیا، فلاں کام نہیں ہوا، اور کچھ وقت کے بعد پتہ لگا کہ اچھا ہوا یہ نہیں ہوا. ایسے بھی ہوا یا نہیں؟ کبھی دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے. تو میرے خیال میں تو اپنے مسلمان اپنے استخارے میں بھی یہی ہے، استخارے کا مقصد کہ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ اگر میری بہتری ہے تو کروا دے، نہیں ہے تو بچا دے. یہ اپنی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی خواہش کو. نہیں، شہید اللہ انہ لا الہ، ابھی جو میں نے پڑھی آیت نمبر 18 نمبر آیت، شہید اللہ انہ، گواہی والی آیت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ آیت اور ایک میں ہے قل اللہم مالک الملک، آیت نمبر 26 اور 27 دونوں، یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجات کو پورا کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے. ہاں لیکن اس سے تعلق نہیں، وہ تو الگ ہے نا. نام ہاں آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے شاید گرامر آج سے سیکھ رہے نا، ایک اس کی عملی ٹریننگ کر رہے مشق، لیکن اس کو بعد میں پوچھا کریں. شہید اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، بے شک شان یہ ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب یہ آیت پڑھی، عرفات کے میدان حج کے موقع پر یہ آیت پڑھی، اس سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس کے آخر میں یہ پڑھنا چاہیے. شہید اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، انہ، بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے گواہی دی ہے، علم والوں نے، قائماً بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، العزیز، وہ اللہ تعالی غالب ہے، زبردست غالب، الحکیم، حکمت والے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہود بھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ باتیں ہوتی تھی، تو یہود نے ایک موقع پہ کہہ دیا آپ کا دین ٹھیک ہے لیکن یہ لڑاکا دین ہے. حالانکہ لڑاکا دین کیسے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، خود لڑتے ہیں. آپ اسلام کیسا زبردست دین ہے. میں دیکھ رہا تھا حدیث میں کہ دیکھو یہ دنیا کی تباہی کے جتنے اسباب بنائے، کہتے جیسے دیکھتے تھی کہ ایٹم بم سے زیادہ کس کے پاس ہے، امریکہ اور پھر اسرائیل کے پاس. یہ دنیا کی تباہی کے اسباب کنہوں نے بنائے ہیں، انسانیت کی ہلاکت کے، یہ سب کچھ. اور پھر کیسے ہیں بھائی، ٹھیک ہے دشمن کو سزا دو نا جو تمہارا مخالف ہے، لیکن ان کے جو وسائل ہے اس کی لپیٹ میں کون آتے ہیں؟ جو نہیں، وہ کم ہوتے ہیں اور جو عوام ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. آبادیوں کو کس انداز میں مارتے ہیں. لیکن اسلام میں بڑا عجیب ہے، بے قصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تھے تو فرماتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کا نام لے کے میری ملت پہ نکلو. بچے کو قتل نہ کرنا، بوڑھے کو قتل مت کرنا، عورت کو قتل مت کرنا، جو اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں غلط طریقے سے ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، جو تمہارا مقابلہ نہ کرے اس کو قتل مت کرنا، جو میدان میں آئے. کیا مطلب، کون رہ گیا یہ؟ اب انہوں نے دیکھا یہ سب چیزیں، دنیا کے اسباب، یہ جب بم مارتے ہیں تو کتنی تباہی پھیلتی ہے،
لیکن جب اسلام کے غلبے کا دور ہوگا دیکھو روحانیت اور مادہ پرستی کی جنگ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے جب آئیں گے اور یہود سامنے کھڑے ہوں گے تحد نگاہ، جہاں تک ان کی نگاہ پڑے گی وہ سانس لیں گے تو یہودیوں کی لاشیں گرتی جائیں گی. یہ روحانیت کی مار ہے، اندر ایمان کی وہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. جب ایک کافر اپنی لیکن میدان میں نکلیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف. جب ایک کافر اپنے مطلب یہ اتنے اسباب بنا کے تباہی کے اسباب بناتے، ظاہر بات ہے مسلمان کے پاس کوئی چیز تو ہے نا. سب سے بڑا ہتھیار ہمارا ایمانی طاقت ہے، وہ ہے. عیسائی بھی نکلیں گے. عیسائیوں میں سے جو صحیح لوگ ہیں نا سلیم الفطرت وہ مسلمان ہو جائیں گے اکثر. کہتے ہیں عیسائیوں کی اصل جنگ ہوگی حضرت مہدی سے. عیسیٰ علیہ السلام کی اصل جنگ ہوگی یہود اور دجال سے. کہتے ہیں حضرت مہدی کی جنگ جو ہے عیسائیوں سے ہوگی، بڑے مسلمان شہید ہوں گے. لیکن آخر میں عیسائیوں کو یہ یورپ کا ذکر آتا ہے، روم کا ذکر آتا ہے. کہتے ہیں آخر میں ان کی ایسی پٹائی لگے گی کہ زندگی بھر کے لیے ان کے دماغ سے حکومت کی وہ نکل جائے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ملاحم الناس خمس، جو جنگ عظیم ہے نا دنیا میں وہ 5 ہے. فسنتین قد مضت، 2 تو پہلے ہو چکی ہم سے پہلے اور 3 اس امت میں ہوں گے. ملحمۃ الترکی وملحمۃ الرومی وملحمۃ الدجال، لیس بعد الدجال ملحمۃ. ایک روم کی جنگ ہوگی، ایک ترک کی جنگ ہوگی اور ایک جو ہے وہ دجال کی جنگ ہوگی. دجال کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی. پھر یہ واقعہ ہوا امریکہ 9/11 اس میں یہودی سارے نکل گئے تھے، 4-5 بمبئی میں ہوا، اس میں بھی میرے معلوم سارا خالی کر چکے تھے. جی سمجھتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے. اللہ نے کہا، یہ لوگ نا لڑاکا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین تو اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اب صرف اور صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، اہل کتاب نے. مگر کب اختلاف کیا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے کہ آیا ان کے پاس علم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، پہچانا، اچھی طریقے سے پتہ لگا سب چیزوں کا. تو اب تو مان لینا چاہیے تھا نا کہ بھائی نبی آخر الزمان کی آمد کا انتظار تھا، آ بھی گئے، پہچان بھی گئے، ساری علامات دیکھ لی، تو مان لو. بس وہیں سے اختلاف کر دی. تو کہتے ہیں من بعد ما جاءهم العلم، بعد اس کے جب ان کے پاس علم آیا. کیوں اختلاف کیا ہے انہوں نے؟ جاننے کے بعد ایک آدمی کو پتہ نہ ہو، جہالت میں انکار کرے، نہ مانے. بات تو اسے مشرکین نے کیا، بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی جاہل تھے نہیں پتا. لیکن ایک آدمی جانتے ہوئے یہ کرے کیوں؟ کہتے ہیں عشق کی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، بغی بینہم، ضد کی وجہ سے، ضد اور حسد کی وجہ سے. بغی بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے، کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق کی طرف کیوں چلا گیا، بنو اسماعیل میں کیوں گیا، بنو اسحاق سے کٹ کے. یہ بڑی وجہ تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ سزا بھی بڑی عجیب دیتے نا. دیکھیں ایک آدمی کو پتہ ہو اور اس کے باوجود جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو کتنا بڑا اللہ کا وہ ہے. ان کو ساری چیزیں معلوم تھی. اب دیکھیں نا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مسترد کر دیا کہ اب ان کی خیر کی امید کبھی نہیں ہے. اور انجام آخری کیا ہے ان کا یہود کا؟ یہ تو مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں ایک عوام کی آنکھ میں جب میں قرآن حدیث کی آنکھوں سے یہ ہم دیکھ رہے بڑی تباہی پھیلا رہے ہیں. یہ تو پھیلا رہے لیکن یہ اپنے انجام کی طرف جا رہے. یہ در حقیقت اپنے انجام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ جتنا میدان میں نکلیں گے نا اپنے انجام کے قریب ہوں گے. مسلمان کنٹریز جو اس کا ساتھ دے رہی ہیں وہ سب بس یہی تو بڑا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ تو یہ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے گاؤ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے گا خدا کسی کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ عن قریب عراق پر کی اقتصادی ناکہ بندی کی جائے گی.
جب نہ وہاں غلہ آ سکے گا نہ پیسے آ سکیں گے، پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، اور فرمایا جب شام کی بھی اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی پھر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ جب مصر کی بھی اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی، ہاں پھر وہاں مصر کی بھی بتا رہے ہیں، مصر کی بھی اقتصادی ناکہ بندی ہوگی، پھر خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ عرب کی جو ہے نا وہ بحری ناکہ بندی کی جائے گی، آج دیکھیں 5 بیڑے چاروں طرف کھڑے، بحری ناکہ بندی ہوگی، اور پھر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جب دشمن کا لشکر آ کے مدینہ منورہ سے ایک مقام آتے صلاح کے مقام پر خیبر کے قریب ان کے مورچے وہاں بنیں گے، مدینہ منورہ کے قریب، یعنی یہاں تک قبضہ کر لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الخلاص وما یوم الخلاص یوم الخلاص وما یوم الخلاص یوم الخلاص وما یوم الخلاص، چھٹکارے کا دن، چھٹکارے کا دن کیا ہے، چھٹکارے کا دن، چھٹکارے کا دن کیا ہے، چھٹکارے کا دن، چھٹکارے کا دن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دجال آئے گا اپنے لوگوں کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے گا، احد کے پہاڑ پر چڑھے گا اور اوپر سے دیکھے گا، پھر وہ مسجد نبوی نظر آئے گی، تو کہے گا بھائی اپنے ساتھیوں سے کہے گا وہ سفید محل دیکھ رہے ہو، وہ سفید محل، یہ احمد کی مسجد ہے، یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہر راستے پر فرشتے مسلح نظر آئیں گے، اس کو داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ اپنا گرز مارے گا، اپنا گرز مارے گا وہاں اپنے خیمے پہ، اور مدینے میں 3 جھٹکے لگیں گے، جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں یا اللہ کے نافرمان وہ نکل کر سب اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ نجات کا دن ہے۔ تو یہ سب وقت آنے والا ہے، یہ سب حقیقت آنے والی۔ ایک کتاب یہاں ملتی ہے، شاید شارٹ ہو گئی، ہم نہیں ہے لیکن منگوا لیں گے، اس کو ضرور پڑھیں۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال، بہت بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے تیسری جنگ عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، قیامت تک آنے والے واقعات اور ان چیزوں کا ذکر ہے احادیث کی روشنی میں۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ ہر چیز وقت بتاتا ہے، یہ نشانیاں فٹ آتی ہے، وقت بتاتا ہے، یہ سب ہوگا۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر علم آنے کے بعد۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، دنیا میں بھی حساب لیں گے اور آخرت میں بھی لیں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس آپ کہہ دیجئے اسلمت، میں نے تابع کر دیا، اسلمت میں نے حوالے کر دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، یعنی اپنے آپ کو میں نے متوجہ کر دیا، للہ اللہ کے لیے، بس ختم، کوئی مطلب اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں اب۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے پیروکاروں نے بھی، جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلمنا وجوہنا للہ، ہم نے اپنے چہرے اللہ کے لیے متوجہ کر دیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصارہ عیسائی ہوں، ان سے بھی کہہ دے، والأمیین، اور جو عرب کے ان پڑھ لوگ ہیں مشرکین امین، ان سے بھی کہہ دے، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو یا نہیں، اسلام کو قبول کرتے ہو یا نہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق انہوں نے بھی ہدایت کھا لی، ہدایت حاصل کر لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، نہیں مانے، اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس پختہ بات ہے، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالی
بندوں کو دیکھ رہا ہے. سب بندوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب دیکھ رہے ہیں. امیین، امی ان کی جمع ہے، ان پڑھ. ہاں، جو اہل کتاب کی طرف تو اشارہ کر دیا نا. آگے امیین جو ان پڑھ ہیں. آگے فرمایا کہ یہ یہودی اپنا تقویٰ دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی جب بات کرتے ہیں نا باتوں میں بہت آپ کہیں گے بس یہ جنید بغدادی ہے. باتیں ہر آدمی اچھی کرتا ہے لیکن قول اور عمل میں بڑا تضاد ملتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے. ویسے ہم مجلسوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے. فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ویقتلون النبیین، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، یعنی اب بھی کر رہے ہیں. ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے رہے انبیاء کو بغیر الحق، ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، جو انصاف کا حکم کرتے تھے اللہ والے لوگ، ان کو بھی قتل کرتے رہے. فرمایا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. ان کو خوشخبری سنا دو، پتہ لگے گا جب اللہ کا عذاب ملے گا ان کو. انبیاء کو شہید کیا، اسی طریقے سے بڑے بڑے اولیاء کو شہید کیا انہوں نے، یہود نے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نا حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کہنے لگے امت کے علماء کو شہید کیا جائے گا. حضرت مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے. حبطت، اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کو، الذین اوتوا، جن کو دیا گیا، الذین، جن کو، اوتوا، دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے. ایک حصے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو چیز ان کے خواہش اور مرضی کے مطابق تھی وہ لے لی اور باقی کتاب کو انہوں نے مسترد کر دیا. اس لیے ایک حصے سے اللہ نے اس کو تعبیر کیا. سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں بھی کتنا قرآن پہ عمل ہے، کتنا قرآن کے لیے وہ ہے، نہیں ہے نا. مسلمانوں نے بھی قرآن کو مسترد کر دیا بالکل. یدعون الی کتاب اللہ، جب بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، آ جاؤ بھائی اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. مل بیٹھ کے اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر سوچو. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے، یتولی پھر جاتا ہے، فریق ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہوتے ہیں اعراض کرنے والے. اپنے قرآن کے ذریعے سے نہیں، مسلمان بھی تیار نہیں ہے تو قرآن پر فیصلہ کرنا. پتہ اس لیے کہ معاملات ہمارے ہیں گڑبڑ، ہمارے جو کوٹوں کے چکر ہی بھی اللہ کا عذاب ہے. معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. قرآن تو دو ٹوک فیصلہ سناتا ہے. آپ
کو عجیب بات بتاؤں، قرآن کے برکات کا ایک واقعہ سنا. ادھر ایک واقعہ ہو گیا، دو بھائی آپس میں کاروبار پہ لڑ پڑے. معاملہ ان کی والدہ نے مجھے فون کیا، ہمارے محلے کا واقعہ ہے. ان کی والدہ نے مجھے فون کیا کہ آپ کی مہربانی آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو سمجھا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. میں دو خاص قسم کے کاروباری سمجھدار ساتھیوں کو لے گیا. میں نے کہا ان کی دکان کی نوعیت دیکھ لو، کہیں ناانصافی نہ ہو جائے. اور میں نے کہا فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہوں، دونوں کو اعتماد میں لے کے پھر فیصلہ کریں گے ہم، اور لکھت پڑھت کریں گے. بہرحال وہ ان کے پھر ایک اور رشتے دار آ گئے بیچ میں کہ آپ اس کو رہنے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہٹ گیا. اب دوبارہ اس کے نانا نے بڑوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور مسئلہ خراب ہو گیا. اب مجھے 2 دن سے لگے ہوئے لگاتار فون پہ فون کر رہے ہیں، ہمارے محترم ہیں، آپ کے پیر میں پڑتے ہیں، آپ کو جو بھی کہیں وہ کرتے ہیں، آپ دوبارہ ان کا برائے مہربانی کریں. اب مجھے کل رات کو میں ایک پروگرام سے ایک جگہ بیان تھا میرا 10، رات کو میں 11:30 بجے پہنچا. رات کو پھر فون آ گیا کہ یہ محترم بہت بوڑھے آدمی ہے بیچارے، مجھے رحم آ گیا، کہتے بڑے محترم. میں نے کہا آپ لوگوں نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے، ابھی مجھے دوبارہ اس میں جھونک کے پھینکتے کہ دوبارہ آ جاؤ اس میں. کہتے ہیں ابھی رات کو بڑی بدتمیزی کی ایک نے آیا میرے پاس، کہتے ہیں پرویز مشرف بھی آ جائے نا پھر بھی نہیں مانتا ہوں. اس نے دکان پہ قبضہ کر لیا ایک نے. کہتے پرویز مشرف بھی آ جائے نا پھر بھی نہیں مانتا ہوں. اور نانا کو کہا آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ مجھے بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. میں نے 11:30 بجے فون ملا ہے، میں نے بات کی اس سے، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، شاید بات ساتھی جانتے ہوں. اب میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا حضرت کیسے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں. استاد صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا کہاں ہو؟ کہتے گھر پہ ہوں. میں نے کہا وہ آپ کے مسئلے سے تو میں نکل گیا، تو اس کے بعد تو میں نے نہ آپ سے پوچھا نہ آپ کے بھائی سے مسئلے کا کیا ہوا. کہتے وہ تو آپ جیسے کہیں میں پھر بیٹھ جاتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ بیٹھ نہ جائیں، آپ میرے پاس کل عشاء کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو آ جائیں، آپ سے مجھے بات کرنی ہے تھوڑی سی. اور میں نے کہا آپ نے نانا کو کیا باتیں کی؟ کہتے نانا کو تو کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا دیکھو ابھی جو ہے نا تم اتنے تجربہ کار نہیں ہو، اتنے بڑے نہیں ہو، اپنے بڑوں کے سامنے جو ہے نا یہ میں نہیں سکھاتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے تعلیم نہیں دیتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے یہ باتیں کیا کریں. اور میں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے نا میں استخارہ کروں گا، اب آؤ یا نہ آؤ آپ کے مسئلے میں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں استخارہ کروں گا، لیکن آپ کو سنوں گا ضرور. کم از کم جو میری ذمہ داری ہے میرے پاس پڑھتے ہیں. کل یہ لوگوں نے کہا کہ یہ عبید کے پاس بیٹھتا ہے اور وہاں قرآن سیکھتا ہے، اور دیکھو قرآن یہ مولوی یہ باتیں سکھاتے ہیں. لوگ تو پھر الٹا جو ہے نا جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر سارا الا بلا بگردنی ملا، پھر ادھر مولوی یاد آ جاتے ہیں، کہتے تھے کہ یہ مولوی ہے داڑھی رکھ کے یہ کام کرتے ہیں یہ ہوتا. لیکن الحمدللہ اس کے کہتے ٹھیک ہے میں کل آ جاتا ہوں. تو یہ ہوتے ہیں. ثم يتولى فريق منهم، قرآن ہی مسائل کو حل کرے گا. اپنے مسائل کو دین کے سامنے رکھو، 2 منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، ایک جماعت ان میں سے، وہ ہم معرضون، اور وہ ہوتے ہیں اعراض کرنے والے. ذالک یہ کیوں؟ کہتے ان کی ذہنیت کیوں خراب ہو گئی؟ بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں آگے تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن میں. کہتے یہود کی ذہنیت اتنی پست اور خراب کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل کتاب کو جانتے بھی ہمارے مسلمانوں کی طرح بھی نہیں تھے کہ قرآن کا پتہ ہی نہیں. ان میں علماء بڑے بڑے تھے سمجھانے والے. کہتے یہ خرابی کیوں آئی؟ 2 طبقے تھے، ایک علماء اور ایک ان پڑھ جن کا پہلے گزرا. کہتے یہ اس لیے کہ ان کا ایک ذہن بن گیا، ذہن یہ بن گیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم دنیا میں جو کچھ کریں وہ ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم تو بخشائے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، کہتے ہیں نا یہ بخش. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سوچ نے ان کو خراب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ؟ یہ مت سمجھنا کہ میرے والد نبی ہے، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لے اپنے لیے. اور اے سفی اپنی پھوپھی سے اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، اے میرے چچا عباس جو کچھ کر سکتے ہو دنیا میں کر لو، یہ مت سمجھنا. پھر یہ ہوتا ہے نا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار،
یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں آگ. یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں پہنچے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن. بالفرض اگر گئے بھی تو چند دن کی ہوگی، ویسے بھی ہم بخشائیں. وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، غرہم ان کو دھوکے میں رکھا، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں. کس چیز نے؟ یہ جو دھوکے میں پڑ گئے، اس سوچ میں پڑ گئے، اس فکر میں ان کی ذہنیت خراب ہو، یہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈالا. غور سے دیکھیں، ان کو دھوکے میں ڈالا. فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں. کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو وہ افترا کرتے ہیں، جو وہ نظریات گھڑتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں، جو ذہن بنا رہے نا، اس چیز نے، جو ان کے عقائد باطلہ ہے، جو غلط قسم کے خیالات ہے، نظریات ہے، ان کی غلط سوچیں ہیں، اس چیز نے ان کو اس میں مبتلا کر دیا. انبیاء کو ہم شہید کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں. علماء کو ہم شہید کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی آیتوں کی ہم مخالفت کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں. اس کو بطور رشوت لیتے رہے، نہیں، بس کہتے ہیں ہم بخشے ہوں. ان کے ماکان و یفترون، جو وہ افطرا باندھتے ہیں، جو کچھ وہ گھڑتے ہیں اپنی طرف سے، ایک سوچ بناتے ہیں، اس سوچ نے ان کو دھوکے میں ڈالا. اللہ تعالیٰ فرمائے فکیف اذا جمعناہم، پس کیسے ہوگا وہ دن کیسے ہوگا؟ اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے. پس کیسے ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے؟ لیوم، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں اس دن میں. اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا. زیادتی نہیں، لیکن جو عمل ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.